فرعون جو کہ کبھی یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ اور خود کو سب سے بڑا خدا کہنے والے فرعون کو تباہ و برباد کر کے یہ بتا دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ فرعون مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی بے انتہا ظلم کرتا تھا، حتیٰ کہ جب اس نے نکاح کا ارادہ کیا تو مصر کی ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی سے زبردستی نکاح کر لیا، جس لڑکی کا نام آسیہ تھا۔ یہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ جب ظالم فرعون نے حضرت آسیہ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا تو یہ بات نہ تو حضرت آسیہ کو پسند آئی اور نہ ان کے والدین کو، اس لیے کہ حضرت آسیہ اور ان کے والدین فرعون کے ظلم و ستم سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت آسیہ بہت ہی حسین و جمیل تھیں، جس کی بنا پر فرعون نے نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن ان کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ نکاح ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو ظالم فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو قتل کروا دے گا۔ اس کے بعد مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت آسیہ کے گھر والوں نے حضرت آسیہ کا نکاح فرعون سے کر دیا۔ اب زبردستی تو نکاح کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب فرعون شادی کی پہلی رات حضرت آسیہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ طاری کیا جس سے ساری رات ہی وہ سوتا رہا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون جب ہم بستری کرنے کے لیے حضرت آسیہ سے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نامرد بنا دیا، جس سے ساری زندگی وہ ہم بستری نہ کر سکا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ فرعون کو ایک بیماری لگ گئی تھی، جس کی بنا پر مصر کے طبیبوں نے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا، جس سے ساری زندگی وہ ہم بستری نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون ظالم سے محفوظ رکھا۔ حضرت آسیہ اس بادشاہ کے خاندان میں سے تھیں جو حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ناپاک بدن کو حضرت آسیہ کے بدن سے لگنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فرعون چین و سکون کی نیند اپنے محل میں لے رہا تھا۔ نیند میں اس نے ایک ایسا بھیانک خواب دیکھا جس سے گھبرا کر اٹھ گیا اور اپنے سارے نجومیوں کو محل میں بلا کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی جس نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا کر رکھ دیا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس آگ نے نہیں جلایا۔ جب نجومیوں نے فرعون کے اس خوفناک خواب کو سنا تو تمام نجومی اپنے اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری ہی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور وہ خود تمہاری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ اس تعبیر کو سن کر فرعون کا سارا وجود ہی ہل گیا اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جس گھر میں کوئی بھی لڑکا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بے انتہا خوف زدہ ہوئیں، کیونکہ فرعون نے حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب مارے خوف کے حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر ایک ایسی نہر میں ڈال دیا جو نہر اسی فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ جب حضرت آسیہ اور ان کی کنیزاؤں نے دیکھا تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو باہر نکالو۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچے کو دیکھ کر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی اور فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون نے غصے سے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، میں بنی اسرائیل کے کسی بھی بچے کو نہیں رکھ سکتا۔ لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو کسی نہ کسی طرح منا لیا اور پھر حضرت موسیٰ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے گئے اور جوان ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے جادوگروں سے مقابلہ کیا تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی اور حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو فرعون سے چھپا کر رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی دعویٰ کر لیا اور سارے لوگوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو حضرت آسیہ سے رہا نہ گیا
اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے کھل کر میدان میں آ گئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی آسیہ بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے تو ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اس قدر کوششوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو اور بھی زیادہ طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ ظلم کی انتہا تب ہو گئی جب ظالم فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پیر میں کیل ٹھوک کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور آپ کو گرم ریت میں تپتی دھوپ میں لٹا دیا۔ لیکن یہ طرح طرح کے ظلم و ستم بھی حضرت آسیہ کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے، لیکن فرعون ظلم و ستم کو بڑھاتا گیا، جس کی تاب نہ لا کر حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو سب سے بہترین انعام عطا کرے گا، اور وہ یہ کہ جب حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی تو وہ آپ علیہ السلام کی زوج محترمہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔